بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پوری دنیا سے مٹی لی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت پوری دنیا سے مٹی اکٹھی کی ایک مٹھی پر، اور اس سے آدم علیہ السلام کا وجود ڈھانچہ بنایا اور اس میں روح پھونکی اپنی طرف سے، یعنی آسمان سے۔ اللہ کے پاس تھی، سب کی روحیں اللہ کے پاس ہیں، جیسے جیسے کوئی پیدا ہوتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ روح کو بھیج دیتا۔ تو آدم علیہ السلام دو چیزوں سے بنے، ایک مٹی کا وجود بت ڈھانچہ، اور ایک اس کے اندر روح جس کی وجہ سے وہ جسم بت ڈھانچہ حرکت کرنے لگا۔ تو اس وجود کی غذا خوراک کا انتظام اللہ نے زمین پہ کیا، کھیتی باڑی کی شکل میں، باغات کی شکل میں، اور جسم کے اندر جو روح ہے اس کی غذا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھیجی، وحی کی شکل میں، ہدایت کی شکل۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، چھوٹا ہوتا ہے بچپن میں، پھر لڑکپن میں پہنچتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر پختہ عمر کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح انسانیت جب شروع ہوئی آدم علیہ السلام سے تو بچپنے میں تھی، تو اللہ نے تھوڑی سی ہدایت بھیج دی۔ انسانیت آگے بڑھی، اللہ نے ہدایت بڑھا دی۔ جیسے جیسے انسانیت آگے بڑھتی گئی، اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام بڑھتا گیا، وحی آتے گئی، نبی آتے گئے، رسول آتے گئے، اور اللہ کا کلام آتا گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں انسانیت پختہ عمر کو پہنچ گئی، تو وہ جو اللہ نے سلسلہ شروع کیا تھا، وحی نازل کرنے والا، ہدایت نازل کرنے والا، دین بھیجنے والا، اس کو اللہ نے مکمل کر۔ پہلے دین مکمل نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس وقت یہ دین مکمل ہوا، اور یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا، اور وہ نعمت جو میں نے شروع کی تھی بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے وحی کی شکل میں، وہ میں نے مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں مولا کا پسندیدہ دین، ضابطہ حیات، دستور العمل، زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے بطور دین قانون کے مسلمانوں میرے بندو تمہارے اسلام کو پسند کیا ہے۔ میں خالق مالک رازق ہوں، خوراک غذا دیتا ہوں، تم میرے بندے ہو، میری ملک پیداوار ہو، تمہیں تمہارے باپے دادے پردادے کو میں نے بنایا، میں بہتر جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا نہیں، لہذا میں نے جو تمہارے لیے پسند کیا زندگی گزارنے کا طریقہ وہ اسلام میرا یہ پسندیدہ دین ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے کہ یہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین۔ ایک یہودی کہنے لگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ، تمہارے پاس ایک آیت ہے، اگر ہمارے پاس ہوتی ہم اس کو عید بنا لیتے، ایسی آیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون سی آیت؟ نے کہا یہ آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین کو اس کو مکمل کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے پتہ ہے کب نازل ہوئی ہے، جمعے کا دن تھا اور یوم عرفہ تھا۔ اب دیکھو نا، جگہ بھی بڑی اہم، پھر ذوالحجہ مہینہ اور پھر یوم عرفہ اور وہ بھی پھر جمعہ، تو مقصد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے لیے یہ ویسے پہلے عید ہے، کیونکہ جمعہ یوم عرفہ یہ عید کی طرح ہے، تو یہ اللہ کا پسندیدہ دین۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین، قانون، ضابطہ حیات، دستور العمل اللہ کے ہاں اسلام۔
اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص کوئی ہو، حاکم معقوم اور بزرگ، کوئی پیر مرید امام مرشد عربی عجمی عالم جاہل بڑا چھوٹا بادشاہ رعایا، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا یا اس میں پچر لگائے گا یا اس کے اندر کوئی چیز داخل کرے گا، وہ چیز اس سے قبول نہیں ہوگی، وہ بھی مردود، اس کا وہ طریقہ کام بھی مردود۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے لائے ہوئے دین شریعت میں جو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں اس میں کوئی چیز اور داخل کی، وہ بھی مردود، اور اس کا طریقہ دین بھی مردود۔ تو یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام ہے کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ چھت کھڑی ہے، اس کے نیچے بنیادیں ہیں، تو اسلام کو بھی ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی بات سمجھانے کے لیے۔ تو اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی بات کلمہ، دوسری نماز، تیسری چیز زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور 5واں حج۔ کلمہ کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ۔ شہادت کا معنی گواہی دینا، اور گواہی کون سی ہے؟ قرآن حدیث کی روح سے، جو زبان سے انسان ادا کرے، دل اس کی تصدیق کرے اور عمل اس کے مطابق ہو، یہ شہادت گواہی ہے۔ ایک آدمی زبان سے اقرار نہیں کرتا تو کافر ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے دل میں تصدیق نہیں اس کے مطابق منافق ہے، اور اگر اس نے زبان سے اقرار کر لیا، دل سے تصدیق بھی کر لی، پھر اس کے مطابق عمل نہیں، اس کے مطابق معاملات نہیں، اس کے مطابق اس کا لین دین نہیں، چال چلن نہیں، جھوٹا فریبی دغاباز میں روپیہ فراڈیا ہے۔ شہادت کا مطلب زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو اور عمل اس کے مطابق۔ کیا اقرار تصدیق؟ کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں۔ 2 حصے، لا الہ الا اللہ، اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں۔ اللہ مددگار ہے، دوسرا نہیں۔ اللہ مشکل کشا حاجت روا ہے، دوسرا نہیں۔ اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں۔ اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں۔ اللہ کی نظریں چڑھاوا چڑھاؤ، دوسرے کے لیے نہیں۔ لہو دعوت الحق، اللہ کے لیے دعوت پکار سچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل کشا ہے، ہاں ہے، داتا ہے، ہاں ہے، حاجت روا ہاں ہے، صحت دیتا ہے ہاں، رزق دیتا ہے ہاں، اولاد دیتا ہے ہاں، گوداری کرتا ہے ہاں، قسمت کھری کرتا ہے ہاں، بگڑی بناتا ہے ہاں، جھولی بھرتا ہے ہاں۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ کے علاوہ ساری پکارے جھوٹی ہے۔ اللہ کے علاوہ کو داتا ہے نہیں، مشکل کشا ہے نہیں، حاجت روا ہے نہیں، گج بخے خدانے بخشنے والی سوئی بقت دن کا وقت۔ لا الہ، اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ کے لیے دو، دوسرے کے لیے نہ دو، اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے کے لیے نفی کرو، اللہ کے لیے اقرار کرو، دوسرے کے لیے انکار کرو۔ مکے والے بھی رب کو مانتے تھے، حج کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، 100 اونٹ ذبح کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے سے نفی نہیں کرتے تھے۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ سے بھی کہنا، دوسروں سے بھی کہنا، یہ شرک، کمپنی سسٹم، کھاتا داری، سان پان ڈگر مگر پروگرام، یہ اللہ کو گوارا نہیں۔
خالق میں، رازق میں، مالک میں، ذرے ذرے پتے پتے پر کنٹرول میرا، مشکل کشا بھی میں، عادت روا بھی۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری دنیا سے اعلیٰ، افضل ہے، مسجد مکرم ہے، صفا مطہر ہے، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب نسل میں اشرف، فام و فراست کے امام، سعادت و بلاغت کے بادشاہ، آسمانوں کے مہمان بنے، تیرے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، حمد کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر آپ فائز ہوں گے۔ بادل خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اتنی شان والے مقام والے میں تجھے خطاب کرتا ہوں اور تیری امت کو سمجھاتا ہوں، اگر تجھے بھی کوئی تکلیف مصیبت آئے، میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا، نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ، رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ، اور امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔ مت ماری رہی مشرک دی، زد جاری رہی مشرک دی، عقل تھلے رکھ کے بہ کے گل کر۔ اللہ بڑا غیرت مند، خالص چیز پسند کرتا ہے۔ نماز میں آتے ہیں ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہم، تیرے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ ابھی بھی پورا معنی نہیں ہوا اردو میں، اردو کنگلی زبان ہے۔ خاص تیری ہی عبادت کرتے، لیٹ بند کرے کٹ کر، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ہے اصل بات۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں اور جو اس کے درمیان۔ لاہور داتا دا، پاک بدن باب فرید، کسی کے باپ کا بھی نہیں، سابق اللہ وحدہ لا شریک، ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول کرنے والا، تصرف اختیار کر۔ مکے والوں کا یہی تو مسئلہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، کمائیاں کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اللہ کو خوش ہو کے اختیار دے دیتا ہے، مرنے کے بعد یہ مشکل کشائی حاجت روائی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ان کے بت، مورتیاں، ڈھانچے، قبریں، درگاہ، مزار، آستانے بنا رکھے ہیں، یہاں جا کے 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہیں، نظرنہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور یہاں جا کے جانور ذبح کرتے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ہماری سنتان ان کی موڑتر۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم ليقربونا لا الا زلفا۔ محمد تجھے غلطی لگی ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، رب وہ زمین آسمان بنانے والا وہ رب اللہ نے، لیکن ہم ان کے ذریعے اس کے قریب، یہی تو سارا مسئلہ تھا۔ نبی کے 13 سال لگے اس پر، 63 سال عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 40 سال میں نبوت آئی، پیچھے 23 برس بچے، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، 10 سال میں سارا اسلام آیا۔ زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ میں، حج فرض ہوا مدینہ میں، روزہ فرض ہوا مدینہ میں، جہاد فرض ہوا مدینہ میں، خاندان کے مسائل، نکاح طلاق رضاعت کے مدینہ میں، سیاسی معاشرتی مسائل مدینہ میں، بین الاقوامی تعلقات کے مسائل مدینہ میں، اخلاق کا نظام مدینہ میں۔ نماز فرض ہو چکی تھی 7 سال پہلے، لیکن اس کا باجماعت پورا انتظام باضابطہ مدینہ میں۔ 13 سال نبی کیا کرتا رہا مکہ میں؟ کلمہ، عقیدہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور سامنے معاذ اللہ سے گئے گزرے لوگ نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، بیت اللہ بنانے والے تھے، ہاشمی خون تھا، عربی دان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا۔ 13 سال نبی کے لگ گئے، اسی لیے مکہ چھوڑا، نکیلے پتھر پر چلے، مارے کھائے، گلاب کے پھول جیسے چہرہ زخمی کرایا، ریشم جیسی زلفیں خون میں تار ہوئی۔ بدر کا مارکا کس پر ہوا؟ حج تو فرض ہی نہیں تھا، زکوٰۃ بھی فرض نہیں، بدر کا مارکا کس پر ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے، ابو جہل آیا،
بھی تو عمرہ حج کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ میں حاضر ہو گیا، تلبیہ میں حاضر ہو گیا، تیرا شریک کوئی نہیں، میں حاضر ہو۔ ہر قسم کی حمد ثنا جو زبان کر سکتی ہے، دماغ میں سما سکتی ہے، قلم لکھ سکتی ہے، وہ صرف تیرے لیے۔ کسی کی حسن، علم، ہنر، صلاحیت کی تعریف اصل تو اس کی ہے جس نے عطا کی۔ ہر قسم کے صنعت بھی تیرے اور ہر قسم کے اختیارات بھی تیرے۔ کوئی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتہ، کوئی گدی، درگاہ، آستانے والا، قبر، مزار والا، زندہ، مردہ، کلندر، سائیں، یا اللہ تیرے ساتھ شریک نہیں، تب تیرا حج قبول ہوتا ہے، عمرہ قبول ہوتا ہے۔ لا شریک الگ، تیرا کوئی شریک۔ ابو جہل نے یہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، قتل کے بس رک جا، تیری نجات ہو جائے، رک جا، بس رک جا، تیری نجات ہو جائے۔ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تلبیہ ختم ہو گیا، میرا کچھ آگے بھی ہے۔ ہمارا وہ ایک کلمہ جو آگے تھا اس نے آگ لگا دی، نبی کو گھر سے بے گھر کیا، دنیا دو گروہ میں تقسیم ہوئی، خون مال حلال ہوئے، خون مال حرام ہوئے، دنیا پوری دو۔ یہ وہ کلمہ کیا تھا؟ الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں جو تو نے بنایا، تو نے بنایا، تو نے بنایا اور اس کو ساتھ شریک کیا۔ اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، میں تھک گیا۔ اللہ نے اختیار دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں تھک گیا ہوں، ما یملکون من قطمیر، جتنا کھجور کی گٹھلی پہ پردہ ہوتا ہے میں نے اتنا کسی کو اختیار نہیں۔ شرک کے ہوتے ہوئے اللہ سے بھی کہنا، دوسروں سے بھی کہنا، یہ شرک، اس سے بچ کے رہنا۔ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں۔ مکے والے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑیاں غلطیاں ہی ذکر کرتا رہنا ہے، کہتے کوئی ساڑی چنگی گل بھی ذکر کر دے گا۔ اچھا تو تمہاری بھی کوئی اچھی بات ہے تو اور کیا، یہ بیت اللہ نہیں بنایا؟ اللہ نے آیت اتار دی، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، رو میں شرک، لولو میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، شرک کیا نعرے، شرک کیا دعوے، دعا میں شرک، سونے پکارنے میں شرک، نظر نیاز میں شرک، چڑھاوا چڑھانے میں شرک، پکارنے میں شرک، ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ چاہے بیت اللہ بھی 100 سال کی عبادت ہو، 100 سال کی عبادت ہو، دن کا روزہ ہو، جہاد ہو، رات کو تہجد ہو، قیام ہو، حج ہو اور لیلۃ القدر حجر اسود کے پاس گزاری ہو، 100 سال کی عبادت، ایک سیکنڈ کا شرک کر کے مرے، 100 سال کی عبادت کا بیڑا غرق۔ اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم عربی کا لفظ ہے، کیا معنی ظلم کا؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو غیر جگہ میں رکھنا، غیر محل میں، نامناسب بات ظلم ہے۔ اس کا حق اس کو دینا ظلم ہے، اس کا حق خود لینا ظلم ہے۔ یہ حق دینا ظلم، جب مخلوق کا حق مخلوق کو دینا یہ ظلم ہے۔ جب خالق، مالک، رازق، خوراک گدار، دینے والا، زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، ندیاں، نالے، پہاڑ، سمندر، دریا، سب کو پیدا کرنے والا، ذرے ذرے پتے پہ کنٹرول رکھنے والا، جب اس کا حق مجبوروں، مقہوروں، بے بسوں، بے کسوں، فقیروں، منگتوں، کلاشوں اس کے بندوں کو دیا جائے، اس سے بڑا ظلم۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں شرک بھی۔ بغیر توبہ کے مرے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول کا چچا ہو، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اسلام سب سے پہلی بات یہ گواہی دینا اس بات کی کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں۔ اچھا لوگ سمجھتے ہیں عبادت اور رکوع سے، اور سنو
رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، قیام عبادت ہے، سوال عبادت ہے، دعا عبادت ہے، فریاد پوری کرانا عبادت ہے، مدد مانگنی عبادت ہے، نظر عبادت ہے، قسم اٹھانا عبادت ہے، اور خشوع و خضوع رونا گڑگڑانا عبادت ہے، اس کا ڈر عبادت ہے، اس کو عبادت، یہ ساری عبادت کی قسمیں، ان میں سے کوئی ایک کسی نبی ولی پیر پیغمبر کے لیے کرنا شرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای ذنب اکبر عند اللہ، جب گناہ تو بہت ہے لیکن مجھے ہمیں بتاؤ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ میرے امتی یہ ہے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا اکیلے نہیں، تیرا قد کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ کی، تجھے چلنے پھرنے والا، دیکھنے سننے والا بنا، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے مانگے، نظر نیچراوا دے تو کسی اور، سب سے بڑا گناہ یہ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو۔ مسلمان اداروں کے اندر میں کلمہ گو، نمازیں بھی ہیں، اذانیں بھی ہیں، تراویح بھی ہے، عمرے بھی ہیں، حج بھی عمرے، اور ہر کلو میٹر پہ ایک مشکل کشا بھی ہے، ہر علاقے کا علیحدہ حاجت روا بھی ہے، گھر بن رہا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، آؤ پیسہ دو پیسہ دو پیسہ دو، پورے ملک میں مسجد بن گئی ماشاءاللہ۔ اور پھر آج دن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ، آج علی رضی اللہ پیدا ہوئے فوج، آج علی علی ہے، علی مالک زمین آسمان، علی جو چاہے، علی پھونک مار کے اڑا دے، کائنات کا مالک، ساری رات علی علی علی، گھر مسجد رب کا، پیسہ رب کے نام کے لیے۔ آج عبد القادر جیلانی کا دن ہے، عبد القادر عارش ہے، عبد القادر کوئی اور ہی آج مجھے، اور جس کے نام پہ مسجد بنی اودی واری کدے آئی، سن لو، 2 گھنٹے اذانوں سے پہلے اور پہلے پیچھے، اللہ کا نام تو کوئی نہیں ہوتا، اگر آیا تو ساتھ شرک کر کے، حوصلہ ہے اس کا، منڈیاں بھر دیتا ہے فروٹ سے، سبزی کیاں ریڑے لے کے بھر کے لے جاتی ہیں، گوشت ہو جاتا ہے، منڈیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں، کھا پی کے لوگ صبح پھر منڈیاں بھر دینا، کھاؤ تو اڑیاں میری گلاں قیامت میں ہوں گی۔ شرک بغاوت ہے، کوئی معمولی حکومت اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی، اللہ کو بلا کے بھی اپنے بندوں سے کیسے اپنی بغاوت برداشت۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے سارے محکموں میں خسارہ ہے، ریلوے، پی آئی اے، وابڈا، ایک واحد محکموں کا قبروں والا، مزاروں والا، جس میں بچت ہی بچت ہے، بچت ہی بچت ہے، کمائے گی دنیا، کھائیں گے ہم۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کے گئے تھے؟ آپ نے شرک سے دور رکھنے کے لیے قبروں کے متعلق بڑی سخت ہدایات دی، امت سے شفقت فرمائی تاکہ میری امت اس بڑے گناہ سے بچ کے رہے۔ میں قبر پختہ نہیں بنانی، قبر اونچی نہیں بنانی، قبر پر جو ہے چراغ نہیں جلانا، لکھنا نہیں، عمارت نہیں بنانی، مجاور بن کے نہیں، میرے امتی اللہ کی نماز بھی قبر کے پاس نہیں پڑھے۔ نبی تو یہ بتا کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ لو، حکمران بھی مردوں کے ایجنٹ، عوام بھی مردوں کے ایجنٹ، کہتے ہیں اللہ نہیں سنتا جب تک وسیلہ واسطہ رہو۔ اللہ کہتا ہے میں شارک سے قریب ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندے جب آپ سے سوال کریں میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا۔ جہاں بھی سوال آیا اللہ نے کل فرمایا، یسألونک عن ذی القرنین، آپ سے پوچھتے ہیں سوال، قل، ذوالقرنین کا قصہ قل کہہ دے میں بتاؤں گا۔ یسألونک عن الیتامی، آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کو، میں قل کہہ میں بتاؤں گا۔ جہاں بھی سوال آیا نبی سے قل آیا، لیکن جب سوال مانگنے کی بات، عابد معبود کی، ساجد مسجود کی، مالک و بندے کی، اللہ اور بندے کی بات آئی، اللہ نے قل اڑا دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میں قریب، اللہ نے قل ہی اڑا دیا۔ اللہ کا حق اللہ کا سب اس نے دے دی ہے، پہلے اس کا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کا کوئی حق نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی۔ درخت کے نیچے لیٹے تھے، سکول کی کتابوں سے پڑھتے آ رہے ہو واقعہ، تلوار لٹک رہی تھی، دشمن آیا، تلوار اتاری، سونک کے کہنے لگا، آپ کی آنکھ کھل گئی، اتخافنی، تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ آپ لیٹے ہوئے تھے، فرمایا میں لیٹا ہوا ہوں، تو کھڑا ہے، تیرے پاس تلوار ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، اس حالت میں میں تجھ سے نہیں ڈرتا،
کیونکہ زندگی موت کا مالک تو ایک اللہ ہے، جو رات قبر میں آنی ہے باہر نہیں، اور جو باہر آنی ہے وہ قبر میں نہیں۔ اچھا تو مجھ سے نہیں ڈرتا، میں ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا ہوں، تو مجھ سے نہیں ڈرتا؟ کہا ہاں میں نہیں ڈرتا، علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدم میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب نگاہ ہو جو تو میرا، میں نہیں ڈرتا۔ اچھا میں یمناؤ کا منی، پھر تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ میں تو وار کرنے والا ہوں۔ ہاں تو کھڑا ہے، میں لیٹا ہوں، وسائل تیرے پاس، طاقت تیرے پاس، میں گھیرے میں ہوں، میں معاشرے میں ہوں۔ اس حالت میں بھی میرا جو ایمان ہے اللہ پر، وہ میرا عقیدہ ہے، اس میں میں دراڑ نہیں آنے دوں گا۔ اس وقت بھی میرا عقیدہ ہے کہ میرا رب میری مدد کرتا۔ یہ ہے بات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہر طرح سے جب جواب محاصرے گراؤ ہو جائیں، پھر ٹھک کال ملتی ہے اللہ سے۔ ان محاصروں میں، ان پابندیوں میں، ان گراؤں میں پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے کھڑا ہونے کا اور مدد آنے کا، لیکن ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام ہے، اللہ کی مدد آئی۔ بدر کا میدان سجا، 1000 تھے، ادھر 313 تھے۔ لڑو گے جناب لڑیں گے، وہ تو 1000 ہے جناب لڑیں گے۔ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جن کا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعالی اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا۔ نبی کا حکم ہو پھاند جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ کفار مکہ کیا چیز ہے، ہم دیوں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ حضرت ارشاد حکم کن سے لڑنا ٹکرانا ہے۔ رسول اللہ خوش ہو گئے جب امت جہاد پہ لگ گئی، جب جہاد کا مارکا گرم ہونے لگ گیا، رسول اللہ خوش ہو گئے کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد مشن جہاد والا پورا ہو۔ پھر آپ نے یہ نہیں کہا تم صحابہ کرام ولیوں کے امام اور میں رسولوں کا امام، سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے، برکت تبرک تبرک برکت برکت تبرک۔ اللہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، ساری برکتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ سے برکت کا معنی ہوتا ہے خیر بھلائی کا زیادہ ہونا اور ہمیشہ رہنا، تو اللہ کے پاس ہے برکت۔ اور یہاں نظر غیر اللہ جو حرام ہے اس کا نام تبرک رکھا ہوا ہے۔ فیصل آباد سے تبرک لاہور میں جاتا ہے، لاہور سے تبرک اکاڑے اکاڑے تبرک برکت تبرک۔ جو نظر غیر اللہ حرام ہے اس کا نام تبرک رکھا ہوا ہے۔ تم ولیوں کا امام، میں رسولوں کا امام، سو جاؤ، صبح جنگ برکت تبرک سے جیت لیں گے۔ ساری رات روئے گڑ گڑائے، ساری یاد کرو مسلمانوں بدر کی رات، ساری رات روئے گڑ گڑائے، یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بار دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی۔ کون کہہ رہا ہے؟ آسمانوں کا مہمان کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں رسولوں کا سردار کہہ رہا ہے۔ اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے تو کر دے مدد ان کی۔ جہاد رہے گا مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی رہے گا۔ جہاد نہیں رہے گا مجاہدین نہیں رہیں گے، تیرا نام بھی نہیں۔ اتنا روئے کہ جو چادر کندھے پہ تھی جس کا ذکر قرآن میں نیچے گر گئی، ابوبکر صدیق پاس تھے رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو ہر وقت پاس رہتے تھے۔ اقبال کو بھی کہنا پڑا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ چادر رکھی کندھے پہ، کہا بس کرو بس کرو، اللہ آپ کو پیچھے آتے ابوبکر، میری ساری کمائی میدان میں لگی پڑی ہے، مکے مدینے کی کمائی بڑی محنت سے تیار کی ہے، پیچھے ہٹ جا ابوبکر، مجھے مانگ لینے دے رب سے۔ آج اپنی امت کو سبق دیا کہ اے میری امت، جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، حاجت روائی کروانی ہو، جب تم نے بھی کشتیاں پار لگوانی ہو، جب تم نے بھی اولاد لینی ہو، تم بھی اسی کو پکارنا، میں تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، وارے 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 جانے والوں، سنو میں تمہارا نبی رسول ہوں۔ جب تم نے بھی مشکل کشائی حاجت روائی کروانی ہو، مصیبتوں میں مدد مانگنی ہو، صرف اس سے مانگنا، میں نے بھی مشکل گھڑی میں بدر کی راہ ایک اللہ سے مدد مانگی تھی، میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ، اسلام
کی پہلی بنیاد یہی وہ عقیدہ تھا جس پر صحابہ کرام قائم رہے 100 سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات موت کے بعد 100 سال زمانہ ہے صحابہ کرام کا. 100 سال انسان تھے, پیٹ لگی ہوتے, برادریاں, کھیتی باڑی, رشتہ داری, سب کچھ تھا, صحت کی ضرورت, اولاد کی, رزق کی, سب. مسلمانوں 100 سال کسی صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں کہ سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہاں جا کے فریاد کی ہو مصیبت مشکل کے لیے, وہاں جا کے کھانا پکا کے تقسیم کی 3 راتیں 5 راتیں, کوئی ڈھول کی دھمال کو دھمکا. مسلمانوں کچھ تو سوچو, نبی و رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ صحابہ کرام کا جب انہوں نے سب سے افضل قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو ان کے غلاموں کی قبروں کے ساتھ یہ کیسے جائز ہو گیا؟ کہتے ہیں جی ان کو نظر نیاز دو تو پھر یہ مدد کر. سنو, ایران کا بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی, 36 سال سے حکومت کر رہا تھا. اس نے 2 سونے کے دروازے بھیجے, 2 سونے کے, تولا تولی نہیں, 500 نہیں, 2 سونے کے دروازے بھیجے. رضا شاہ پہلوی 36 سال سے حکمران تھا ایران میں, پاکستان میں بھیجے. اور اس ملک کے وزیر اعظم نے وہ 2 دروازے سونے کے, ایک پنجاب کی سب سے بڑی گدی جس کو داتا کہتے ہیں, ہم نہیں کسی کو داتا مانتے اللہ کے فضل سے, اللہ کے بغیر, علی حجویری وہاں لگایا. اور ایک جو سندھ کی سب سے بڑی گدی ہے 7 شہباز قلندر, وہاں لگایا. رضا شاہ پہلوی 36 سالہ اقتدار ایران میں ختم ہوا, اس کا جہاد اڑا, پوری دنیا میں اس کو پناہ دینے والا کوئی نہیں نہ تھا. امریکہ, یہ امریکہ, بلکہ اس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جو دوستی ہے نا وہ دشمنی سے بری ہے. یہ سارا پاکستان میں جو اتل پتل ہے, یہ سارا یہ ایجنڈا ہے کہ یہاں افراتفری ڈالو, لیبیا شام بناؤ. بدلہ لے رہا ہے جو تم نے اس کو افغانستان میں شکست دی ہے. جس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, مسلمانوں کے قلعوں کے دروازے ہمیشہ اندر سے کھلتے ہیں. رضا شاہ پہلوی اس نے جناب یہاں لگایا اور بھیجے 2 دروازے, اور اس ملک کے ایک وزیر اعظم نے لگائے. اس کا 36 سال اقتدار ختم ہوا. امریکہ نے بھی قبول نہیں کیا. مصر کے صحراؤں میں ایڑیاں رگڑتا رگڑتا مرا. اور اس ملک کے وزیر اعظم جس نے وہ 2 سونے کے دروازے لگائے تھے, ایک پنجاب کی بڑی گدی اور ایک سندھ کی بڑی گدی, اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑا, چڑیا بھی نہیں پھڑکی. اللہ نے دکھایا 100 سونے کے دروازے, نہ اس کو بچا سکے نہ اس کو کون بچائے گا. شہادت اللہ الہ الا و شہادت ان محمد عبدہ و رسول, گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ نے ان کا مقام بنایا چن کے. وہ بشیر بھی ہیں, نذیر بھی ہیں, مزمل بھی ہیں, متثر بھی ہیں, سراج منیر بھی ہیں, داعی اللہ, بہت ان کی. لیکن سب سے بڑی صفت ان کو جو پسند ہے اللہ کو, ان کی صفت عبدیت والی, بندگی والی, غلامی والی. اس لیے بڑے بڑے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے رسول وسلم کی اس صفت کو شروع اقرار اسلام کا کرو, اس میں بھی عبدہ, تشہد عطیات میں اس میں بھی عبدہ. اور اسراء کا واقعہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات سیر کرے اپنے بندے. وہی کی بات آئی فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ, وہی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف, عبد کی طرف جو وہی کی. قرآن نازل ہونے کی بات تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب قرآن کو اتارا اپنے بندے پر. اور جب کافروں نے کہا محمد خود بناتا ہے, قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر, ایک سورت بنا. اور جب عبادت کی بات ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ, جب اللہ کو پکارتا اللہ کا بندہ عبادت کرتا ہے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں, ہاتھ باندھتے ہیں, پھر ہم رکوع کرتے ہیں, پھر آخر میں اپنی پیشانی جو جسم میں سب سے افضل جگہ ہے, اس کو زمین پہ رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے میرا رب اعلیٰ بلند, میں تو زمین پہ پڑا ہوں پر جس سے میرا تعلق ہے وہ بہت اونچا ہے بلند.
پھر جب ہم تشہد میں بیٹھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ زبانی مالی بدنی باتیں صرف تیرے لیے، کسی نبی رسول ولی پیر پیغمبر کے لیے نہیں۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فخر کرتے، اللہم انی عبدک وابن عبدک، لا میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک کا، تیری بندی کا بیٹا۔ اور جب سارے نبی سفارش سے انکار کر دیں گے میدان محشر میں، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، آدم علیہ السلام کو کہیں گے میں تو نہیں بات، نوح علیہ السلام، سارے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ جاؤ تم محمد کے پاس جاؤ، کیوں؟ ایتو محمدً، محمد کے پاس جاؤ، کیوں؟ اور سارے نبی رسول تو یہاں پاؤں نہیں لگا رہے، محمد میں کیا خوبی ہے ایسا؟ عبدہ، محمد ایک ایسا بندہ ہے قد غفر اللہ لہو ما تقدم من ذنبہ ما تأخر۔ اونچے اونچے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا ذکر ہوا، عبدیت کا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بندے تو سارے ہیں پر اصل بندگی کا حق محمد رسول اللہ نے، یہ بندے تو سارے ہیں پر اصل بندہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مقام رفعت تھا، شان والا، تم نے اس کو توہین بنا لیا۔ اور آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے نہ حد سے بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم کہنا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ آج اگر کوئی عیسائی مسلمان کو دیکھے اور مسلمان دعا مانگ رہا ہے، میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا نا، تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر ڈیوٹی لگتی تھی، ہمارے پاکستانی خط لکھتے تھے بخدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ معاملہ، مجھے یہ خط ایسے جالی میں ڈالنے کی کہ وہاں اس میں 10 ریال 5 ریال بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے مشکلات کے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عیسائی وہاں کھڑا ہو اور مسلمان کہہ رہے یا رسول اللہ کرم کرو، یا رسول اللہ میرا حال پر رحم کرو، یا رسول اللہ میری بگڑی بناؤ، یا رسول اللہ مشکل کشائی کرو، عیسائی کہتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ پیچھے میں اپنے نبی سے محبت کر رہا ہوں، اور تو میں نے بھی تو محبت کی تھی جب میں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام میرے گناہ معاف کر، عیسیٰ علیہ السلام میری بگڑی بنا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز، تو نے بھی کہا محمد اللہ کا جز حصہ، میں نے بھی اس کو مشکل کشا مانا، تو نے بھی مانا، میں نے بھی اس سے صحت مانگی، تو نے بھی مانگی، میں نے بھی محبت کی وجہ سے سارا کچھ کیا، میری محبت پیتل کی، تیری سونے کی، تو پرمٹ لے کے ہیں رب کو، تیرے واسطے کام جائز ہے، میرے واسطے جائز نہیں۔ کرے گھر غیر بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مانے کواکب میں کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا، یہ نہیں کہ اللہ کا حق رسول کو دے دو، رسول کا حق امام کو دے دو، امام کا حق برادری کو دے دو، اور برادری کا حق خدا نہ پکڑ جو تیرے گھر کا رہی بغلولہ کا دین ہے۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، وہ بھیجنے والا، یہ آنے والا، وہ دینے والا، یہ لینے والا، صفت کردہ کردہ، الہ کہنا بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہنا بیٹھی، تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے، اور متا دا درجہ غلامانو دے دیں، رسالت دی کرسی امامانو دے دیں۔ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ۔ مقام رسول نبی کہہ دے ان کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غمی معیشت معاشرت شکل و صورت لباس مال کمانے خرچ کرنے بیوی بیٹی کے لباس رات دن گزارنے میں میری اتباع پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ عمر بن عاص آیا، کافروں کا بڑا جنرل جو صحابی بنا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ آ گئی ہے، ہمارے باپ دادا کا اور ہمارا عقیدہ غلط ہے، ہمارے باپ دادا کا عقیدہ اور ہمارا یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں ولیوں کو اختیارات دی ہیں، نبیوں رسولوں کو، ان کے بت مورتیاں ڈھانچے قبریں درگاہیں آستانے ہم نے بنا رکھے ہیں، یا ہم نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں 3 راتیں 5 راتیں، اور پھر ان کے ذریعے اللہ ہماری سنتا ہے۔ تو آپ کہتے تھے نہیں، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، ایک اللہ سے مانگو دوسرے سے نہیں۔ تیرے ساتھ لڑائیاں کی، منہ کی کھائی، بات سمجھ آ گئی ہے کہ تیرا عقیدہ اور تیرا نظریہ سچا ہے، لیکن میں
तेरी ताबेदारी में आने से पहले की शर्त लगाना चाहता हूँ। मर्द मर्दों से शर्तें लगाते हैं, मैं आपसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ। मैं लगा शर्त, क्या शर्त लगाता है? आप अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, मैंने कुफ्र शिरक का झंडा उठा के आपका मुकाबला किया, अब मुझे शर्म आती है। मैं ये पूछता हूँ कि अगर मैं तेरी सच्ची ताबेदारी शुरू कर दूँ, मेरे गुनाहों की गठरियों का क्या बनेगा? जो मेरे भरी हुई जिस्टर गुनाह उनके पहले मुक इतने मुक मेरे नाल पहला ऐ गल कर। अगर ये माफ़ होते हैं तो सुभान अल्लाह, कितना फ़ायदा है तेरी ताब, नहीं तो फ़ायदा तेरी ताबेदारी का। सैयद अल-अव्वलीन वल आखिरीन, इमाम अल-मुजाहिदीन, रहबर रहनुमा, मुक्तदा और पेशवा, इमाम आज़म, कायद आदम, मुर्शिद आदम, रहबर आदम, मौसद आदम, मुजाहिद आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो प्यारे होठों मीठी ज़बान से मोतियों से कीमती पहाड़ों से ठोस ये इरशाद फरमाया, अमर तुझे इस मसले का पता नहीं है, जब कोई बाप दादा की बात छोड़ के, गली महल्ले की रस्म रवाज छोड़ के, बुजुर्गों के कौल फतवे, लड़ियाँ सिलसिले, सोसाइटी के तकादे सब कुछ छोड़ छाड़ के आए और अकीदा में नमाज न्याज रोज़े हाई दरूद वजीफे शादी गमी मीशत माशरा शक्ल सूरत लिबास उठने बैठने गुफ्तगू में माल कमाने खर्च करने मेरी ताबेदारी शुरू कर दे, इसकी बरकत से अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ़ कर। नमाज कायम करना इस्लाम में दूसरी बात, अल्लाह ने रहते दे दी, मैं खड़ा नहीं हो सकता, बैठ के पढ़ ले, मुझे पानी तकलीफ देता है तयम्मुम कर ले, मैं मुसाफिर हूं दो पढ़ ले, मैं जिहाद में हूँ, बड़ी हंगामी हालत है, फ़ैन खिफ्तुम फरिजालन व रुकबाना, ए मेरे मुजाहिद गिरते पड़ते इशारे से सवारी पैदल जैसे भी हो एक रकत पढ़ ले, मैं मौला 4 का सवाब लिख दूँ। सबसे ज़्यादा रहत मुजाहिद को मिले, छुट्टी नहीं नमाज की छुट्टी नहीं, रहते दे सबसे ज़्यादा रहत इसको मिली। क्यों? ये अल्लाह को बड़ा प्यारा है मुजाहिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत जिसकी चढ़ाई ज़मीन आसमान के दरमियान, दूध शराब शहद की नहरें, मुशक काफूर का गारा, ज़ाफ़रान की मिट्टी, सोने चांदी की ईंटों के मल्ला, रफ रफ के राकट, सबसे बढ़कर अल्लाह का दीदार, उस जन्नत के 100 दर्जे अल्लाह ने मुजाहिद के नाम लगा दिए। और अगर ये शहीद हो जाए, इसकी जगह कहाँ? उम्मे हारिसा आई आके कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा आपके साथ मिलके काफिरों से लड़ रहा था कि तीर आया, उसको लगा, उसकी मौत वाक़ई हो गई। मैं पूछती हूँ, अगर मेरा बेटा शहीद है तो मैं सब्र करती हूँ, बड़ा एजाज बख्शा अल्लाह, नहीं तो मैं रो तो लूँ, जिगर के टुकड़े पर दिल की भड़ास तो निकाल लूँ। रसूलुल्लाह सब ने फरमाया, उम्मे हारिसा, अल्लाह के यहाँ एक जन्नत नहीं है, अल्लाह के यहाँ कई जन्नतें हैं, और मैं मोहम्मद गवाही देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन? जिनके इशारों से जन्नत के दरवाजे खुलने कि तेरा बेटा शहीद होने की वजह से सबसे ऊंची जन्नत जन्नतुल फिरदौस रहते दे दी। सबसे ज़्यादा रह मुझे छुट्टी नहीं, वजह नमाज में छुट्टी नहीं। अच्छा, नमाज में नियाबत भी नहीं। एक आदमी पर हज फर्ज है लेकिन वो सफ़र नहीं कर सकता, वो उसको करा दे, इसने पहले किया हुआ, और माए कराम बैठे, हो जाएगा। एक आदमी पर ज़कात फ़र्ज है, 10,000 ज़कात बनती है, भाई को कह दे यार मेरे पास नकदी नहीं है, तो मेरी तरफ ज़कात दे तो मैं दे दूँगा, हो जाएगी। रोज़ा बूढ़ा है, बूढ़ी है, दहमी मरी औरत के हवाल है, दूसरे रोज़ा नियाबत रोज़ा में, ज़कात में, हज में चल गई, नमाज में नियाबत नहीं। फर्माबरदार बेटा कहे, अब्बू मैं जा रहा हूँ, अंधेरा है, ठोकरें लगेंगी, सर्दी का मौसम है, गर्मी है, दोपहर है, मैं जो जा रहा हूँ तो तुम्हारी भी चाह रखते पड़ता हूँ मैं। जो कैफियत, जो हालत, नमाज माफ नहीं, रहते होगी, न नबी को माफ, न उम्मती को वजह। अल्लाह कहता है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया मेरे बंदों, मेरी बंदियों, और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया, तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया, और मैं नहीं चाहता कि कभी तुम्हारा दिल मेरी मोहब्बत से खाली हो। ये नमाज, सजदा अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। हय्या अलस सलाह सुन के अगर मस्जिद में आता है भी, बच्चों को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर, दोस्त अहबाब को, खेती बाड़ी को छोड़कर, अल्लाह की कसम तेरे दिल में पैदा करने वाले की मोहब्बत है जो तुझे यहाँ मस्जिद में लाई है। हय्या अलस सलाह सुन के अगर तू नहीं आता मस्जिद में भी, बच्चों में बैठा है, खेती बाड़ी में, दोस्तों अहबाब में, कन्ने के चेहरे बूथे पर अक्का में वेग वेग पर अक्का अंदर ही हो जाए, गुड़ 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 के 40 साल विषय निकली गई।
2 گھنٹے لوگ چوراہوں پہ گاؤں میں شہروں بیٹھے یک یک بک بک یک یک بک بک 20-25 منٹ نماز کے لیے نہیں آتے. تو کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے. اللہ کی قسم کوئی محبت نہیں تیرے دل. خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا. گھر بار بھی بچے دیکھ لی کہ عقلیں سننے کے لیے کہاں، کھیتیاں اور پکے ہوئے باغات، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا، اتنا کچھ دیا. پیدا عبادت کے لیے کیا اور 24 گھنٹوں میں گھنٹہ سوا عبادت کا بنتا ہے 5 ٹائم. اگر تو یہ بھی نہیں ہے، لعنت ہے تیری زندگی پر جو جنگل کے خنزیر سے بھی بدتر ہے. گھروں کے گھر بے نماز، برادریوں کی برادریاں بے نماز. لگتا ہے برادریاں اور گاؤں ہندوؤں سکھوں کے ہیں، نماز نہیں تو تیرا تعلق کیا ہے اسلام. طائف میں جو نے پتھر مارے تھے رسول اللہ کو، جب مکہ فتح ہوا مسلمان سردار عبد جالین 80 آدمیوں کا وفد لے کے آیا، انہوں نے پتھر مارے تھے، آپ نے دودھ گوشت سے دعوت کی. اور کہتے ہیں مسلمان ہوتے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل ساڑی مان لے کہ اسے نماز کو نہیں پڑھنی. طائف اتنا علاقہ سرسب، وہاں کا انار انگور دنیا میں مشہور، اتنا علاقہ آ رہا تھا. میں آتے ہو آؤ، جاتے ہو جاؤ، مجھے تمہارا اسلام قبول نہیں. لا خیر فی دین لا صلاۃ فی، وہ دین ہی نہیں ہے جس میں نماز ہے. تیرا دین قائم ہے، ساتھ پشتی مسلمانہ بغیر نماز دے. زکوٰۃ ادا کرنا، رسول اللہ فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ مال گنجا سام اس کے گلے کے ارد گرد لپٹ کے اس کو ڈسے گا. وہ تو کی مصیبت ہے نا، کندھوں کا نا مالوں کا، میں تیرا مال ہاں، تیرا خزانہ. روزہ کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ له 10 امثال ب10 امثال الى 700 ضعف. قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لي وانا اجزي. رسول اللہ فرمایا ہر عمل کا ثواب اللہ 10 سے 700 تک دیتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ کہتا ہے فرشتوں ہٹ جاؤ، روزے کا بدلہ میں خود ہی دوں گا. حج من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق لم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جو آدمی حج کرے، نہ اس میں نافرمانی کرے، نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے، واپس آتا ہے ایسے جاتا ہے ماں کے پیٹ سے آج پیدا. تو یہ جو اسلام لاتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں؟ ہر مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے. سلام کہے اس کا جواب دو، چھینک آئے الحمدللہ کہے یرحمک اللہ کو، نہیں کہتا نہ کو. مشورہ طلب کرے، کھیتی میں نہیں، یہاں کھیتی لگانی ہے، کپڑا بیچنا ہے، تجھے پتہ ہے، اس کو دے مشورہ. رشتہ کرنا ہے اچھا مشورہ دے. اور اگر دعوت دے تو دعوت قبول کر. بیمار ہو اس کو پوچھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا، کچھ دنوں سے نظر نہ آیا. پوچھا نظر نہیں آیا جناب بیمار ہے، اٹھو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دروازے پہ چل کے فرشتوں کا سردار جبریل آیا تھا، وہ گئے ایک یہودی لڑکے کی بیمار پرسی کے لیے. تیرے پاس مسلمان بھائی کو پوچھنے کا وقت نہیں، کیا اسلام ہے تیرا؟ رسول اللہ فرمایا جب کوئی بیمار کی طرف چل کے جاتا ہے، آتے جاتے جنت کا راستہ طے کر رہا ہے، اور جس نے وہاں بیٹھا ہے گویا جنت کے اندر بیٹھا. مر جائے اس کی نماز جنازہ. دیکھو آپ کسی سے رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں چاہتے نہ کریں. آپ کو اسلام مجبور نہیں کرتا. آپ کسی کے ساتھ مل کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں کرو، نہیں چاہتے نہ کرو. اسلام مجبور نہیں کرتا. آپ کسی کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں چاہتے نہ کرو. لیکن یہ 6 حق، سلام کا جواب، چھینک کا جواب، اچھا مشورہ، دعوت، بیمار قبول کرنا دعوت، اور بیمار پرسی، اور جنازہ. تجھے اس کی برادری اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، شکل اچھی ہے لگتی ہے کہ نہیں لگتی، اس کی طبیعت اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، اس کا مزاج لگتا ہے اچھا کہ نہیں لگتا. تجھے اپنی اکڑ تکبر گھمنڈ دبا کے اور اس کو رگڑا دے کے یہ 6 حق ادا کرنے اگر امت محمد میں رہنا ہے، اگر تو نے مسلمان بن کے رہنا. اسلام والوں کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے باوقار آپس میں پیار محبت کرنے والے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو. 3 دفعہ فرمایا، قسم اٹھا. کون؟ من لا یامر جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو بناوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، جسم کے کسی حصے رخسار بازو کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ گھروں کے معاشرے محال یہ بیوٹی پارلر تراش کا لاش پاش، مرد بھی تھے عورتیں بھی لاش پاش، مہنگائی بڑی ہے، بیوٹی پارلر جنی مرد بکنگ ہوئی ہے 2 گھنٹے باری نہیں آنی، یہی تجھ کو دھندے رہوں سب سے اعلیٰ، زینت نے ڈالی ہو فیشن نے ڈالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے اس نے ظاہر میں دھوکے میں ڈالا، ورنہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا۔ ماں کو بیٹی جدا ہونے لگ دی ہے، اللہ کی قسم رسولہ اپنی بیٹی کو روانہ نہ کرتے، کوئی جگر کے ٹکڑے پال پوس کے کوئی نہ دیتا، تو آخر ماں کے دل پہ باپ میں لگتا ہے نہ رونا نہیں، آنسو نہیں نکالنا، ساروں کو تو پیسہ ضائع ہو جائے، کیا زندگی ہے یار یہ کہ جذبات کا انسان ماں کے ساتھ باپ کا اظہار ہی نہ کر سکے، سب مصنوعی تکلفات۔ رات گزری، سویرے دولہا صاحب لیٹے سن، دیکھا ایک لڑکی زیور چکی جا رہی، بھج گیا، میری بیوی دے زیور چکی لے جانی، میری بیوی دے تو زیور انہیں ہے کم ماری کوئی، اتو دی بیوی بھج کے آگے کیا ہے، انہیں کہ لڑنا پہن کیا ہے، ہے چکی نا تیری بیوی، میری بیوی ارادہ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ تکلف مصنوعی چیزوں سے بچائے، اشداء علی الکفار رحماء بین، یہ ہے مسلمان، کافروں پہ سخت اور آپس میں رحم۔ بدر کے قیدیوں کو باندھا جا رہا تھا، مصعب بن عمیر نے دیکھا ایک قیدی کو، پہچان گئے، باندھنے والے کو کہتے ہیں فیصلہ ہوا ہے فدیہ لے کے چھوڑنا ہے، کس کے باندھ، بڑی موٹی مرغی ہے، اس کی ماں بڑی امیر ہے، میں جانتا ہوں اس کی ماں کو، پیسہ دے گی چھڑائے گی۔ وہ جو قیدی تھا اس نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، کہتا ہے مصعب تو میرا ماں جایا بھائی ہے، وہ تیری ماں نہیں ہے، اور یار ٹھیک ہے کافر ہیں لڑنے آئے ہیں، تو اس کو اتنا نہیں کہہ سکتا کہ ذرا مشکل ڈھیلی رکھ، میرا بھائی ہے، ماں بڑا یاد کرتی ہے، ایک چولہے پہ بیٹھ کے کھانا کھانا، وہ 55 لڑکپن چوک چراہا، لوگ بھی کہتے ہیں عذاب ہے یاد ماضی، بڑی دردناک باتیں یاد کرائیں، لیکن صبغت اللہ جب رب کا رنگ چڑھ جاتا ہے پھر یہ رشتے کوئی پاؤں کی زنجیر نہیں بن کر خواہش، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، وہ ہلکا یاراں تو پریشن کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فلان، اور یہاں کیا جوتیوں میں ڈال خنزیروں کی اولاد، قوم عاد قوم ثمود بڑی قومیں گزری ہیں گندی دنیا میں، قرآن میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، کسی قوم کی شکل نہیں، یہودی ایسی گندی قوم ہے کہ ان میں خنزیر اور بندر بن، خنزیروں کی اولاد جو دنیا پہ حکمران ہیں، بڑے بڑے ملکوں میں اور بڑے بڑے اداروں میں، ہمارے حکمران بھی اور ان کے مخالفین بھی سب ان کے آگے دم ہلا رہے ہیں، یہودیوں اور گندے لوگوں کے آگے، اور اپنوں پر آپ کو پتہ ہے ظلم و ستم، لوٹ کھسوٹ دھوکہ، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اسلام، اللہ کی قسم آخر میں یہ بات کہتا ہوں، تمہیں ایسا دین نہیں ملے گا، یہ دین دنیا کا جان، یہودیت بدھ مت جین مت میں یہ چیز نہیں ہے، تم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سو خراٹے دو، فرشتوں کو اللہ لگا لیتا ہے کہ ان کی نیکیاں لکھو، اور آدھی رات نفلوں کا ثواب حدیث میں آتا ہے، صبح کی نماز جماعت سے پڑھو ساری رات نفلوں کا ثواب، صبح نماز پڑھ کے اذکار کر کے جاؤ کھیتی باڑی میں دکان پہ کام کرو، اللہ فرشتوں کو لگاتا ہے کہ ان کی نیکیاں لکھو، بیوی سے گفتگو کرتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، اللہ کہتا ہے اس کی نیکیاں لکھو، بیوی سے گفتگو کی ہے اس کی نیکیاں لکھو، 10 سے لے کے 700 تک، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اتنے بھی نیکی لکھیے، بیوی نال گفتگو کیتی ہے سکون حاصل کرنے واسطے، اللہ فرماتا ہے غلط جگہ بات کرتا تو گناہ لکھنا زیادہ، لکھو نا نیکی، کر لیتے ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، کچھ نہیں ہوتا، یہ سارے لوگ اس بات پہ بیٹھے ہیں، اللہ مہربان محمد شفیع بیڑے پار، کچھ نہیں ہوتا،
عمریں گزر رہی ہیں، 10 سال سے حرام کھا رہا ہے، 15 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، 5 سال سے بے نماز ہے، آنکھوں میں شرم آ جا رہی، کان گانا سننے سے باہر نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے سبق کوڑ نہیں جا رہا، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، دوسرے چوتھے دن داڑھی کے بال منہ کے کاٹ کے گٹر کی نالیوں میں پھینک رہے ہیں، یہ بری عادت نہیں جا رہی، بیوی بیٹی کا لچر گندا ٹیٹ لباس، بہنیں بھی ننگی، بھائی بھی ننگے ننگے ننگیاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شیطان نے اس لیے آدم کو بہکایا، یہ وہاں سے ان کو ننگا کرنا چاہتا تھا، ننگا۔ حکومت بھی لگی ہے، محکمے، شادی حالوں میں، بازاروں میں، کپڑا صحیح، سارے ننگے، باریک لباس اور ٹیٹ لباس، سارے یہ بری عادتیں نہیں جا رہی، ڈرامے، فلمیں، کنجر کنجر چہرے بوتے دیکھنے سے باہر نہیں آ رہے، سود، دھوکہ، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، کم تولنا، تکبر، گھمنڈ، بھائی کو ذلیل کرنا، بڑی مجلس میں بات کر کے جائے کہاں، 2 فساد کے جملے، گھر اجڑ گئے، طلاقیں ہو گئی، پلاٹ بک گئے، زمینیں بک گئی، عدالتیں 2 فساد کے ایک تو میں نے نہیں جان رہا، دسو میں جانوں۔ انہیں آکھا قرآن نے فرمایا ہے کہ تو 2 باری پیشاب والی جگہ تو نکلے ہیں، کی ایک اور جملہ ہے تو اپنے آپ کو کی سمجھنا ہے، انہیں کہا رب دا بندہ تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی امت امید ہے کہ اللہ معاف کر دیتے، گل گئی مک مکے گیا، گل نہیں مک دی، جی دلوں نہ مکائی۔ مولانا مجید لکھوی رحمت اللہ علیہ کسی نے آکھا کہ مولوی صاحب ہاں فلانا بندہ تو انہوں گاڑاں دیتی جاندہ ہے، میں لئیے ہی کوئی، اللہ سمجھن دی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ بھائی اشرف صاحب کی ساس صاحبہ فوت ہوئی ہیں، انہیں بڑا اچھا انتظام کیا ہے آپ کی دعوت کا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کے مال و دولت میں برکت کرے، سارے گاؤں والوں پر رحمت کرے، انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے سلاب میں اپنے بھائیوں کے لیے جو محنت کی، اور بھی اور خاص دعا کرو اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی قسم ہے پاکستان جیسا دنیا میں ملک نہیں، میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، 90 ملکوں کے لڑکوں کے ساتھ رہا ہوں، یہ ایسا ملک ہے کلمے کے نام پہ علیحدہ ہوا، پھر اس کے اندر 4 موسم ہیں، سب ہر قسم کی سبزیاں پھل یہاں، سب سے نہری بہترین نظام یہاں، معدنیات سب سے زیادہ ہمارے ہاں بہترین، اور پھر 3 جنگیں لڑی ہیں پاکستان، اور 2 بڑی دنیا کی طاقتوں کو پاش کیا ہے پاکستان نے، بہت بڑی، تو وہ اب ہم سے بدلہ لے رہے ہیں کہ ہمارے اندر خانہ جنگی کرا کے، اور ہمیں دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نجات دے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد